السلام علیکم خواتین و حضرات. آج صبح ہی ایک واقعہ پڑھ رہی تھی اور آپ جانتے ہیں کہ درود پاک لکھنے کی کتنی اہمیت و فضیلت ہے. اس حوالے سے ہم نے آپ کے ساتھ پہلے بھی کچھ ویڈیو کلپس شیئر کیے ہیں. ایک بار پھر آپ کی یاد دہانی کے لیے اور اپنی بھی یاد دہانی کے لیے. صوفی برکت علی صاحب آپ جانتے ہیں، ایک بہت بڑے بزرگ اللہ والے. ان کے پاس ایک شخص آیا، معروف شخصیت تھی، اور اپنی جاب سے وہ ریٹائر ہو چکے تھے. انہوں نے درخواست کی حضرت صوفی برکت علی صاحب سے کہ آپ مجھے کچھ نصیحت فرمائیے، کچھ حکم فرمائیے. تو صوفی برکت علی صاحب نے ان کو بہت خوبصورت انداز میں خوش خطی کے ساتھ لکھ کے دیا: سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، درود پاک. اور فرمایا کہ یہ روزانہ کم از کم 5 مرتبہ آپ لکھ لیا کریں، اور پھر اپنی زندگی میں آپ بدلاؤ دیکھیے گا، کس قدر آپ کی زندگی بدلتی چلی جائے گی، خوبصورت ہوتی جائے گی، پرسکون ہوتی جائے گی. اور میرے اچھے ناظرین، جن صاحب نے یہ واقعہ تحریر کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ وہ جو نیازی صاحب تھے، ریٹائرڈ آفیسر، جن کو صوفی برکت علی صاحب نے یہ لکھنے کے لیے کہا تھا، ان کی زندگی میں تو چینج انہوں نے دیکھا ہی. فرماتے ہیں کہ ایک اور شخص تھا، انہیں بھی انہوں نے ہدایت کی، صوفی برکت علی صاحب نے، کہ آپ نے درود پاک پڑھنا تو ہے ہی، لیکن ساتھ روزانہ باقاعدگی کے ساتھ لکھنا بھی ہے. اور اس شخص نے جب مستقل اس پہ عمل کیا تو ایک روز جب وہ وضو کر رہا تھا تو وضو کرتے کرتے اس سے جاگتی آنکھوں سے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی. تو میرے اچھے ناظرین، درود پاک لکھنے کے بہت فوائد ہیں. میں بلکہ کل جب آفس سے آ رہی تھی تو میں سوچ رہی تھی کہ کیوں نہ آپ سے بات کی جائے. میں نے ویسے اپنے آفس میں ایک ڈائری رکھی ہوئی ہے اور اس پہ میں لکھتی ہوں، لیکن وہی بات ہے کہ باقاعدگی ہونا بہت ضروری ہے. اور باقاعدگی کیسے ہو سکتی ہے کہ ہم آفس میں اگر ہیں، جاب کرتے، تو وہاں پہ بھی کوئی اپنے پاس ڈائری رکھ لیں، اور ایک گھر میں اپنی بیڈ سائڈ ٹیبل پہ رکھ لیں. 5 مرتبہ درود پاک لکھنے پہ میرا خیال ہے ہارڈلی 2 منٹ لگتے ہیں. آپ کوئی سا بھی درود پاک لکھ لیں، کبھی آپ کی کیفیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ نے درود پاک لکھنا ہے جو آپ پڑھتے ہیں: اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، کیونکہ حضرت باغ حسین کمال رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے ہم اس درود پاک کو پڑھتے ہیں. اور اس درود پاک کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو بہت پسند فرماتے ہیں. اور اسی طرح سے جو صوفی برکت علی صاحب کے سلسلے کے لوگ ہیں، موسٹلی وہ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے ہیں. اور مجھے یاد آتا ہے سید طارق احمد شاہ صاحب، بہت ہی پیاری شخصیت، بہت پیارے بزرگ. وہ جو ہے ایک روز میں لیکچر سن رہی تھی تو وہ فرماتے ہیں کہ سیدنا یا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیا کریں، اور کم از کم دن میں 300 بار. تو اگر آپ چاہیں تو لکھ بھی ایسے ہی لیں: سیدنا یا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ آپ کا اپنا ایک انداز ہے محبت کا. تو مجھے تو لگتا ہے میرے اچھے ناظرین کہ محبت کو ضرور دیکھا جاتا ہے کہ ہم کس محبت سے پیش کرتے ہیں. جیسے اگر ہم کسی کو تحفہ دیتے ہیں تو اگر ہم نے صرف رسمی طور پہ دے دیا تو شاید اس کی قبولیت کا انداز مختلف ہوگا، لیکن ہم بہت محبت سے جب ایک عام سی بھی چیز دیتے ہیں تو وہ بڑی خاص ہو جاتی ہے. اور محبت کے بغیر بہت خاص چیز بھی بہت عام سی لگتی ہے. کیا ایسا ہے؟ اور پھر میرے مرشد کامل سید سرفراز احمد شاہ صاحب عام طور پہ جو درود پاک پڑھتے ہیں: اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ.
تو آپ کا جو جی چاہے، کیونکہ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اہل فقر عام طور پہ یہ درود پاک پڑھتے ہیں، لیکن شاہ صاحب نے بارہا اپنے لیکچرز میں فرمایا کہ اگر ہم افضل ترین درود پاک کی بات کرتے ہیں تو بلا شبہ وہ درود ابراہیمی ہے۔ تو جو بھی ہم درود پاک پڑھنا چاہیں، ایون صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی پڑھنا چاہیں، آپ اپنی کیفیت کے مطابق دیکھ لیجئے۔ کبھی دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ بس درود تاج ہی پڑھیں، درود تاج ہی لکھیں، اور خاموش لبوں کے ساتھ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں یوں آنکھیں نظریں جھکا کے، سر جھکا کے بیٹھ جائیں، اور بس اندر ہی اندر ان القابات سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ ایسا ہے نا؟ اور درود تاج جب بھی ہم پڑھیں گے تو اس کے آخر میں پھر ہم سلام علیحدہ سے پڑھیں گے، اور اسی طرح سے درود ابراہیمی جب بھی پڑھیں گے تو اس کے بعد سلام ہم علیحدہ سے پڑھیں گے، کیونکہ یہ خالصتاً درود ہے۔ تو جناب، لکھنے کی ہم بات کر رہے تھے درود پاک، تو لکھنا کیسے ہے کہ ہم ایک ڈائری گھر میں رکھ لیں، ایک ہم آفس میں رکھ لیں، اور کم از کم دن میں 5 مرتبہ درود پاک لازمی لکھیں، کیونکہ جب تک یہ لکھا ہوا موجود رہے گا فرشتے ہمارے لیے دعا کرتے رہیں گے، اس کا ثواب ہمیں ملتا رہے گا، رحمتیں نازل ہوتی رہیں گی ہم پہ، اور یہ سب کچھ اپنی جگہ، ہمارا دھیان ادھر لگا رہے گا۔ اور ایک واقعہ جو شاید میں نے پہلے بھی شیئر کیا تھا کہ ایک شخص کی جب وفات کا وقت قریب آیا اور وہ بہت پریشان تھا کہ نہ جانے میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، تو کسی نے اسے خوشخبری سنائی کہ تمہارے بارے میں ابھی ابھی مجھے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے یہ بتایا گیا ہے کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جو بیاض ہے جس پہ تم درود پاک لکھتے ہو وہ ہمارے سامنے ہے۔ تو آپ یہ ذرا تصور کیجئے کہ ہم وہ جس ڈائری میں لکھیں گے درود پاک آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، یہ بھی معلوم ہوگا کہ ہم جی لکھتے ہیں، ہم اس وقت لکھ رہے ہیں، ہم نے یہ درود پاک لکھا۔ اور شاہ صاحب جو فرماتے ہیں نا کہ جو نظروں میں رہنا چاہتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو وہ بس درود و سلام میں خود کو گم رکھیں۔ جو درود و سلام کا تحفہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کرتے رہتے ہیں تو وہ نگاہ کرم میں رہتے ہیں جناب۔ تو لکھنے کا معمول بنا لیجئے، روزانہ 5 بار کم از کم لکھیے، اور موٹیویٹ بھی کیجیے اپنے پیاروں کو، گھر والوں کو، اپنے بچوں کو۔ ابھی سے لگا دیجیے اپنے بچوں کو درود پاک لکھنے پہ، اور شام کو پوچھیں کہ بیٹا آپ نے لکھ لیا 5 بار؟ نہیں لکھا تو ابھی لکھ لو۔ ضرور بتائیے گا، فیڈ بیک دیجیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ اس سے مجھے بھی موٹیویشن ملے، اور ہمارے جتنے بھی سننے والے ہیں انہیں موٹیویشن ملے، اور اس سے جو خیر و برکت آپ کو عطا ہوئی یا ہو رہی ہے، اگر کبھی آپ وہ بھی ہمارے ساتھ شیئر کریں تو ہم اس کو بھی ریکارڈ کریں گے۔ آپ کے جو ایکسپیرینس ہے درود پاک پڑھنے کے حوالے سے، جو مشاہدات ہیں، ہمارا واٹس ایپ نمبر بھی ہے، آپ اس پہ ہمیں میسیج کر سکتے ہیں اپنی کہانی لکھ کے، اور وہ کہانی ہم انشاءاللہ اپنے ایک کلپ کی فارم میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ جناب، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ رخسانہ بشیر کو اجازت دیجیے، اپنی دعاؤں میں بہت یاد رکھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔